بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا اور وہ سعودی عرب کا معروف طبیب تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے کے لیے کئی دن تک انتظار کرتے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ اس کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں نہ صرف کلیدی مکالمہ پڑھے گا بلکہ اس موقع پر اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دی جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بڑا خوش اور پرسکون تھا کیونکہ آج شام اس کی تکریم اور عزت کی جانے والی تھی۔ اس کا سوچ کر وہ اور بھی زیادہ آسودہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر وہ معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کی فلائٹ وقت کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کے باعث ہم قریبی ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ فلائٹ بغیر کسی رکاوٹ اور حادثے کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کی فنی خرابی کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، انجینئر نے بتایا کہ فنی خرابی کے درست ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا مسافروں کے لیے متبادل طیارہ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیا اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں، اب آپ کو ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور پریشان کر دینے والا تھا۔ آج رات تو اس کی زندگی کی نہایت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس رات کا منتظر تھا کہ جب اس کی تکریم ہونی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک منٹ قیمتی ہے، مجھے آج رات دارالحکومت میں مکالمہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے مندوبین سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں یہ خبر سنا رہے ہیں کہ متبادل طیارہ 24 گھنٹے بعد آئے گا۔ آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور نیا طیارہ فوری طور پر فراہم کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، یہاں سے بذریعہ کار سے صرف 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے متعلقہ شہر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیونگ کرنا پسند نہ کرتے تھے، مگر اب یہ مجبوری تھی، اس کے پاس کوئی متبادل راستہ تھا ہی نہیں۔ اس نے متعلقہ آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور ایئرپورٹ سے کار کرائے پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے، تیز آندھی اس پر مستعد تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتا گیا۔ بالآخر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ اب اسے بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی بڑی شدت سے ہونے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ 3-4 گھنٹے کا ہی تو سفر ہے، اس لیے اس نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ لی تھی۔ اب اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، چاروں طرف رات کا اندھیرا بھی چھا چکا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جب اندر سے ایک بوڑھی عورت کی نحیف و ناتواں آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی، جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت متحرک کرسی پر بیٹھی ہے۔ اس نے خاتون سے کہا، اماں میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہنے لگی، میرے بیٹے کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اس وقت تم کہاں ہو؟ ہمارے ہاں نہ تو بجلی ہے نہ ٹیلی فون، یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر اس نے مزید کہا، میرے بیٹے وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے تم بھوکے ہو اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کریں گے، لگتا ہے تم خاصا طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہو۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سفر کی تھکاوٹ سے اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک خاتون کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کی۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور بوڑھی اماں سے کہنے لگا،
अम्मा जान, आपने अपने इखलाक, करम और मेज़बानी से मेरा दिल जीत लिया है। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। मेरे बेटे, वो बूढ़ी गोया हुई, मेरे अल्लाह ने मेरी तमाम दुआएं सुनी और मेरी कबूल की हैं। हाँ, बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़ईफ़ ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई, तो तुम मुसाफिर हो, दुआ करो कि वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद कहने लगा, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। अल्लाह ने चाहा तो मैं उसे ज़रूर करूँगा। आपकी जो मदद मेरे बस में होगी ज़रूर करूँगा। खातून कहने लगी, मेरे अजीज़ बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे अपने लिए नहीं बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसके माँ बाप कुछ अर्सा पहले फौत हो चुके हैं। इससे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से चलने फिरने से माजूर है। मैंने करीबी हकीमों मेहमानों से इसके बड़े इलाज कराए हैं, मगर तमाम अतबा इसके इलाज से आजिज़ आ गए हैं। लोगों ने मशवरा दिया है कि इस मुल्क में एक ही डॉक्टर है जो इस हड्डियों के इलाज का माहिर है। उसकी शोहरत दूर दूर तक है, वो बड़ा माना हुआ सर्जन है, वही इसका इलाज कर सकता है, मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर सुना है बहुत महंगा भी है। उस तक पहुँचना कोई आसान काम तो नहीं है। तुम मेरी हालत तो देख ही रहे हो, मैं बूढ़ी जान हूँ, किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है। मुझे डर है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त करने वाला कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि कोई सबब पैदा कर दे कि इस बच्चे का उस डॉक्टर से इलाज हो सके। ऐन मुमकिन है कि उस यतीम बच्चे को शिफा उसी डॉक्टर के हाथों मिल जाए। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पर काबू न रख सका। उसने रोती हुई आवाज़ में कहा, अम्मा जान, मेरा तियारा ख़राब हुआ, रास्ते में उतरना पड़ा, कार किराए पर ली, खूब तूफ़ान आया, आंधी और बारिश आई, रास्ता भूल गया। अल्लाह ताला ने मुझे आपके घर ज़बरदस्ती भिजवा दिया है। अम्मा, आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे असबाब मुहैया कर दिए हैं कि वो हड्डियों का बड़ा डॉक्टर खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का इलाज करूँगा। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की सुनता है तो फिर उसको पूरा करने के लिए असबाब भी खुद ही मुहैया फरमा देता है। कायनात की सारी मखलूक, चाहे वो जानदार हो या बेजान, अल्लाह के हुक्म और उसकी मशीयत की पाबंद है। इस वाक़े में आप देख सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की मुख्तलिफ क़ुव्वतों को काम में लाकर बूढ़ी अम्मा की दुआ को पूरा करने में लगा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को